مقدونیہ کے اسکندر اعظم نے 334 قبل مسیح میں دنیا کی فتح کا آغاز کیا اور اس کی فتوحات میں اسکندر اپنے ساتھ تاریخ دانوں اور جغرافیہ دانوں کو لے کر چلتا تھا تاکہ مختلف معاشروں اور ثقافتوں کے بارے میں یہ دستاویزات تیار کی جا سکیں، اور اسکندر نے 332 قبل مسیح میں مصر میں اسکندریہ شہر کے قیام کا حکم دیا۔ اسکندر اعظم کی زیر قیادت فتوحات کے دوران وہ ان جگہوں کے بارے میں جاننے کا خواہش مند تھا جن کے لیے انہوں نے ابھی تک نقشے نہیں کھینچے تھے، لہٰذا اس کی مہمات کے نتیجے میں جغرافیہ کے علوم میں اضافہ ہوا اور یہ علم ان کی موت کے بعد بھی محفوظ رہا، اور سائنسی تحقیق کی ایک بے مثال تحریک اور زمین اور اس کے جسمانی نوعیت کے مطالعے کو متاثر کرنے کا اثر تھا۔ اسی دوران اسکندریہ کی لائبریری کے قیام کا خیال سامنے آیا۔ یہ لائبریری ٹالمی اول کے دور میں قائم ہوئی تھی جس نے اسکندر کے بعد مصر پر حکمرانی کی تھی۔ ایتھنیا کے سیاستدان فلیورون کے دیمیتریوس نے اینتھنز میں اقتدار سے گرنے کے بعد اسکندریہ میں پناہ حاصل کی، لہذا ٹالمی اول نے اس کے وسیع علم سے فائدہ اٹھایا اور اسے اسکندریہ کی لائبریری بنانے کا حکم دیا۔ اسکندریہ کی لائبریری کی عظمت اور اس میں شامل کتابی نسخوں کی تعداد کی وجہ سے بہت سے نام تھے، جس میں اسکندریہ کی رائل لائبریری، عظیم لائبریری یا اسکندریہ کی عظیم لائبریری شامل ہیں۔ کتب خانہ صدیوں سے سائنس اور ثقافت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر کام کرتا تھا۔ اسکندریہ کا قدیم کتب خانہ ایک ایسے تعلیمی ادارے کا حصہ تھا جو اسکندریہ میوزیم کے نام سے مشہور تھا۔ لائبریری کا مقصد محققین کے لیے وسیلہ بنانا تھا جنہوں نے میوزیم کی تحقیق کی تھی۔ یہ لائبریری تھی بیان بازی، قانون، مزاحیہ، تاریخ، طب اور ریاضی سے لے کر 5 لاکھ تک کتابیں موجود تھیں۔ بعض مورخین نے کتب خانے میں مسودات کی تعداد 2 لاکھ اور بعض نے 5 لاکھ تک بیان کی ہے، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ تعداد 7 لاکھ تھی۔ کیلی مارکس کے مطابق اس کتب خانے کے 2 حصے تھے، بیرونی حصے میں 42,000 اور اندرونی حصے میں 4,90,000 کتابیں تھیں جو مصری، عبرانی، لاطینی اور دیگر زبانوں میں لکھی گئی تھیں۔ 50 قبل مسیح میں اس عظیم کتب خانے میں 7 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ اس کتب خانے کی نصف کتابیں 47 قبل مسیح میں جولیس سیزر کے لشکر نے جلا کر خاکستر کر دیں، اور یہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی لائبریری تھی۔ یہ اس حقیقت کے علاوہ ہے کہ بہت سے عظیم اسکالرز جیسے آرشمیدس نے لائبریری میں تعلیم حاصل کی۔ کتب کی اتنی بڑی مقدار پر مشتمل الیگزینڈریا کی لائبریری کی وجہ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹولمی نے ایک بہت بڑا بجٹ اس کے لیے ڈیمیٹریسیس کے پاس رکھا تھا تاکہ ممکن ہو سکے تو پوری دنیا سے کتابیں جمع کی جائیں۔ لائبریری کو علم کی کتابوں کی سب سے بڑی مقدار فراہم کرنا اور پھر بھی یہ یونانی زبان میں لکھی گئی کتابوں کا سب سے بڑا مجموعہ تھا۔ لیمیسیمیا کے دور میں کتب خانہ اس قدر وسیع ہو گیا کہ اس نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا ملحق کھول دیا۔ اسکندریہ کے سرائمیم ہیکل میں ڈوٹر لائبریری کہلانے والی ایک اور شاخ ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس میں بنیادی طور پر اصل جگہ میں موجود ہولڈنگ کی کاپیاں تھیں، لیکن یہ یقین ابھی تک یقینی کے ساتھ ثابت نہیں ہوا۔ اسکندریہ کتب خانہ پوری دنیا میں مشہور تھا کیونکہ یہ تاریخ کی پہلی سرکاری پبلک لائبریری تھی۔ فرعونوں کے وقت بہت ساری لائبریریاں تھیں، لیکن وہ ہیکل کے پجاریوں اور شاہی خاندان کے لیے مخصوص تھیں۔ لائبریری میں علم و تہذیب اور 2 ناقابل ذکر ادوار یونانی اور فرعون دور کی کتابیں موجود تھیں۔ اس عظیم لائبریری میں مغرب اور مشرق کی تہذیبوں کا اجلاس لائبریری کے زیر اہتمام کتابوں اور لیکچرز کے ذریعے ہوا تھا۔ یہ عالمگیریت کے جدید تصور کی پہلی کوشش سمجھی جاتی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ یونانی ادب کا مکمل ذخیرہ لائبریری میں جمع کیا گیا ہو اور لائبریری میں ارسطو کی کتابیں ایک اہم حصہ تھیں۔ یہ ضروری تھا کہ اسکندریہ کی لائبریری میں تعلیم حاصل کرنے والا کوئی اسکالر اپنی تحریروں کی ایک کاپی لائبریری میں چھوڑ دے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ کتب خانہ پرانے ادوار کی کتابوں کے علاوہ کتابوں، محققین اور مطالعے سے مالا مال تھا جو اس وقت کے عصری تھے۔ لائبریرین کو پوری دنیا کے تمام علوم اور نظریات کو ایک حیرت انگیز جگہ پر اکٹھا کرنے کے لیے ہر طرح کے امتیاز سے آزاد کیا گیا تھا۔ ٹولمیز نے کتابیں اکٹھا کرنے کا جن طریقوں سے سہارا لیا ان میں سے یہ ایک تھا۔
اسکندریہ کی بندرگاہ میں سفر کرنے والے ہر جہاز کا معائنہ کرنا، اگر کوئی کتاب مل گئی تو اسے لائبریری میں لے جا کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آیا اس کو واپس کرنا ہے یا اسے ضبط کرنا ہے، اور اس کی جگہ فوری طور پر اس کی ایک کاپی تیار کی جاتی جو جہاز کے مالک کو دے دی جاتی، ساتھ مناسب معاوضہ بھی دیا جاتا، اور وہ کتابیں لائبریری میں کتابوں کے زمرے کے تحت رکھی گئیں۔ ایک اور کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے ٹولمی سوئم نے عظیم ڈرامائی شعراء ایشیکلز، سوفوکلز اور ریپوٹائڈز کی اصل تحریریں حاصل کی۔ ریاست ایتھنیا کے ارکائیوز میں قابل قدر عبارتیں محفوظ تھیں اور ان کو ادھار دینے کی اجازت نہیں تھی، تاہم بادشاہ نے اینتھس کے حکمران کو راضی کیا کہ وہ نقل کرنے کے لیے اسے ان سے ادھار دینے کی اجازت دے۔ بحفاظت بحالی کے عہد کے طور پر 15 ٹن چاندی، ایک قدیم مقررہ وزن کا سکہ کی بھاری رقم اینتھس میں جمع کرائی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اصلیت رکھی اور ان کی کاپیاں بھیج دی گئی۔ یونانی کے علاوہ دوسری زبانوں میں مصری کتابوں کا سب سے زیادہ حصہ تھا۔ ٹیلمی اول نے مصری پادریوں کی حوصلہ افزائی کی تاکہ وہ ماضی میں اپنی روایات اور ورثے کا ریکارڈ اکٹھا کریں اور انہیں یونانی اسکالرز کے ذریعے استعمال کے لیے دستیاب کریں۔ ایک مشہور مثال مصری پادری اور مورخ مانیٹون کا گروپ ہے جو یونانی زبان میں بخوبی واقفیت رکھتا تھا۔ زیادہ تر مورخین کا ماننا ہے کہ جولیس سیزر نے 48 قبل مسیح میں اسکندریہ کے سامنے بحر روم کے ساحل پر اترنے والے 101 بحری جہاز جلا دیے۔ یہ عظیم آگ اسکندریہ کی لائبریری تک پہنچ گئی اور لائبریری کی عمارت اور اس کی کتابوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ رومن شہنشاہ تھیوڈیسس اول نے اپنے آدمیوں کو 391 میں اسکندریہ کی لائبریری کو مسیحیت کے برخلاف رکھنے والے نظریات کی وجہ سے تباہ کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ اس نے دعویٰ کیا تھا، تھیوڈوڈس نے کافروں کے تمام نشانات کو ختم کرنے کا حکم دیا، لہذا اسکندریہ کے بشپ نے اس وقت اسکندریہ کے سپریمیم اور اس سے منسلک لائبریری پر حملہ کیا، جس میں مرکزی لائبریری میں موجود اشیاء کی نقول موجود تھیں۔ بہرحال کچھ مورخین کا دعویٰ ہے کہ یہ لائبریری 640 تک برقرار رہی جب مسلمانوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس کو جلایا۔ کچھ دوسرے اسکالروں کا خیال ہے کہ جب عمر بن عاص اسکندریہ میں داخل ہوا تو لائبریری کا کوئی وجود نہیں تھا اور اس کے نقصانات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ لائبریری جولیس سیزر کے دور میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتح کے بعد صدیوں تک اسکندریہ کی لائبریری سے متعلق کسی واقعے کا کوئی اشارہ تاریخ میں موجود نہیں ہے، بلکہ 13ویں صدی میں کچھ عرب مصنفین نے عمر بن عاص کا لائبریری کو جلانے کے بارے میں بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نظریہ پر بار بار تنقید ہوتی رہی۔